ٹاکر سکینڈل ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ریحان فہیم ماہل نے مشہور ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے خلاف مینار پاکستان کے تقدس کو پامال اور اسلامی تہذیب کا مذاق اڑانے اور ملک پاکستان کے نوجوانوں کے جذبات کو مجروح اور دنگا فساد کرنے پر خوشاب سیشن جج بااختیارات آف پیس ضلع خوشاب میں درخواست دائر کر دی۔ اس وقت ہمارا نمائندہ عمر خان وہاں موجود ہیں، مزید جانتے ہیں عمر خان سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار کے لان میں۔ آج کل کا جو ایشو چل رہا ہے، عائشہ نامی عورت جس نے منار پاکستان پر پوری قوم کی عزت کی دھچیاں اڑا دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان فہیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ کو کیا پوری قوم کو بتاؤں آپ کے توسط سے، کہ میں نے اس عائشہ اکرم نامی عورت جس نے شہرت پائی اور بہت کچھ پایا اس مینار پاکستان کے واقعے سے، اس کے خلاف میں نے کرمنل کیس رجسٹریشن کی درخواست سیشن کورٹ خوشاب میں گزار دی ہے۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 400 لوگوں کو جو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یقیناً اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو سپیئر نہیں کیا جانا چاہیے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو عورت بن ٹھن کے غازے غمزے لگا کر عشوت ترازیاں کرتی ہوئی، اشارے بازیاں کرتی ہوئی پبلک پلیس پر پہنچتی ہے ایک نامحرم مردوں کے جتھے میں، اور وہاں جا کر وہ بوسے پھینکتی ہے غیر لوگوں کی طرف، ان نوجوانوں کی طرف جس میں انڈر 20 بھی ہیں، بلو 18 بھی ہیں، اور ان کو اکساتی ہے۔ اس کا سڈکٹیو کنڈکٹ جو ہے، اس کے نتیجے میں جب لوگ آپے سے باہر ہوئے یا اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ رویہ اس عورت نے اختیار کیا وہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، وہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، اس لیے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 31 بڑا کلیئر ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگیاں اسلام، قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، اور قرآن واضح طور پر ایک عورت کو منع کرتا ہے کہ وہ بن ٹھان کر گھروں سے نہ نکلے اور اس طرح کی عشوہ ترازیاں نہ کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس لیے نہ کرو کہ تاکہ تم ستائی نہ جاؤ۔ اور پھر جب یہ عورت ستائی گئی جس طرح یہ ظاہر کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چانسز آر دیئر کہ یہ سکرپٹڈ، پلانڈ، سکیم اور ویل کیریوگراف یہ وقوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش ہر پہلو سے کی جانی چاہیے تاکہ سچ سامنے آ سکے، اینڈ وی مسٹ گیٹ ٹو دا باٹم۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ریحان فہیم صاحب کا یہی کہنا ہے کہ چترال سے منتخب قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے جاغور کے مقام پر 2 سڑکوں کی تعمیر اور پختگی کا افتتاح کیا۔ یہ سڑکیں نہایت خراب حالت میں تھی جس پر بارش اور برف باری کے دوران چلنا نہایت مشکل تھا۔ علاقے کے لوگوں نے ان کا درینہ مسئلہ حل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں گل حماد فروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال سے منتخب رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے جاغور، دواشش اور ہنجول کی سڑکوں کی پختگی کا افتتاح کیا۔ ان سڑکوں پر 84 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس سلسلے میں دواشش میں علاقے کے لوگوں نے ایک مختصر تقریب منعقد کرائی جس میں سابقہ ضلع ناظم مغفرت شاہ، ضلع امیر جماعت اسلامی اخونزادہ رحمۃ اللہ اور علاقے کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ مولانا چترالی نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کو شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی پر کڑی تنقید کی کہ لورٹنل لنک روڈ کو ادھورا چھوڑا، جس پر مسافروں کو نہایت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چترال کی سڑکوں کی حالت نہایت خراب ہے جو آئے روز حادثات کا باعث بنتا ہے، تاہم انہوں نے وفاق سے 15 کروڑ روپے کا فنڈ لائے ہیں جن سے ان سڑکوں کی ضروری مرمت اور پختگی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے چترال سے LPG گیس پلانٹ کی منسوخی اور گلگت منتقلی کا شدید الفاظ میں مذمت کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ضلع بھر کے سڑکوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ چترال کو فوری طور پر LPG گیس پلانٹ بھی لائے جائے تاکہ جنگلات کو بے دریغ کٹائی سے بچایا جا سکے۔ آخر میں انہوں نے دواشش اور ہنجول کے سڑکوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر علاقے کے لوگوں نے ان کا دیرینہ مسئلہ حل کرنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ تقریب دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اخونزادہ گل حماد فاروقی، چترال۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح چترال جامعہ چترال میں بھی مونسون شجرکاری کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی آف چترال کے وائس چانسلر ڈاکٹر ظاہر شاہ نے پودے لگا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فروقی کی یہ رپورٹ۔ جامعہ چترال میں مونسون شجرکاری کا دن نہایت زور و شور سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں چترال یونیورسٹی کے مین آڈیٹوریم میں ایک پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں جامعہ چترال کے طلبہ طالبات کے علاوہ
دیگر محکموں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ جامعہ چترال کے وائس چانسلر ڈاکٹر ظاہر شاہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ اس دن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ تقریب میں دیگر مہمانوں نے بھی درختوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر ظاہر شاہ کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کی بقا ان درختوں کی بدولت قائم دائم ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو نگیٹو امپیکٹس ہے، ہمارا جو درخت ہے یہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم اس کے نگیٹو امپیکٹ کو ہم میٹیگیٹ کر سکیں، اس کو ہم کر سکیں۔ شعبہ باٹنی کے لیکچرر حفیظ اللہ نے بھی پودوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے لان میں وائس چانسلر اور دیگر مہمانوں نے بھی پودے لگائے۔ تقریب کے آخر میں جامعہ چترال کے طلبہ طالبات میں مفت پودے بھی تقسیم کیے گئے تاکہ وہ ان پودوں کو لگا کر ملک میں جنگلات کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ واضح ہے کہ چترال میں جنگلات کی کٹائی بہت تیزی سے جاری ہے اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہا تو خدشہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں درخت کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اخوندزادہ گل محمد فاروقی، چترال۔